معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اسی جھگڑے نے مسجدوں کو تالے لگوا دیے. خدا کی خوشنودی کے خاطر کوئی اب گھر نہیں بنا رہا. مسلک کی خاطر پاڑے میں ایک ایک محلے میں 4 خدا کے گھر بن رہے ہیں. نمازی کوئی نہیں. بنانے پر آئے ایک رات میں خدا کا گھر لاہور میں بنا دیا. بنانے پر آئے ایک رات میں خدا کا گھر پشاور میں بنا دیا. اقبال نے جب ایک رات میں خدا کا گھر پورا تعمیر دیکھا, اقبال مرحوم سے جانا گیا, کہنے لگا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں بھی نمازی بن نہ سکا. قدم قدم پہ مسجدیں. ہمارا تو ہر روز سفر میں ہوتا ہے. شاید ہی کوئی گھر میں کوئی موت میت ہو, خوشی کی تو گارنٹی کوئی نہیں. کوئی موت میت ہو, بہت قریبی کوئی جنازہ پڑھ لیا یا کب اس تعزیتی پروگرام میں چلے گئے, ورنہ آئے دن سفر. اللہ کی عزت کی قسم ہے, دائیں پاک کی قسم ہے, روڈوں پہ مسجدیں پسماندہ علاقوں میں گوٹ براڑیوں میں روڈوں پہ بنی ہے. کئی مسلح ہے تو مسجد کوئی نہیں, کئی مسجد ہے تو مسلح کوئی نہیں, کئی نماز کی جگہ تو وضو کی جگہ کوئی نہیں, کئی وضو کی جگہ تو نماز کی جگہ کوئی نہیں. کئی مسجدوں کے اندر ہم ایسے نمازیں اکثر قضا ہو جاتی ہیں, مسجدیں موجود ہیں, وضو کے لیے پانی کوئی نہیں, اور جب پانی موجود ہے وہ نماز کے لیے جگہ کوئی نہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, فضائل اعمال پڑھنے والوں, نبی کی حدیث پڑھنے والوں, کہ ارشاد نہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک نماز جان بوجھ کے جائے, ایک نماز اس کی قضا ہو گئی اور قضا کرنے کے بعد اس نے قضا پڑھ بھی لی, جہنم میں ایک حکم چلے گا. صحابہ کہنے لگے کملی والے یہ حکم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ایک نماز قضا ہو گئی پھر بھی پڑھ لی, نماز ادا نہ پڑھنے پر, اس کے وقت نہ پڑھنے پر, وقت کے وقت پہ نہ پڑھنے پر, دو آدمی ایک نماز کے قضا کرنے پر 2,88,00,000 سال تک جہنم میں جلتا رہے گا. 20 روپے کا نوٹ اس جیب میں رکھا تھا, سودا لینے گئے, سبزی لینے گئے, اس جیب میں نوٹ رکھا تھا. اللہ غنی, اس جیب میں نہ ملا, اس جیب میں ہار ڈالا, یہاں سے مل گیا. اتنی دیر میں ماتھے پر پسینہ آ گیا, اتنی دیر میں دل دھڑکنے لگ گیا, پیروں تلے زمین نکل گئی. یار حلال کے تھے, یار حلال کے تھے, یار حلال کی محنت کی کمائی تھی. 20 روپے تیرے کھٹ گئے, 20 روپے گم گئے, پسینہ آ گیا, اور تُو نے نماز کا سجدہ نہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا. اس پر تجھے پسینہ کیوں نہیں آیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے اللہ بلا رہے, آ جاؤ اس چیز کا اقرار کر لو, مجھے کہو کہ تو ہمارا رب ہے. آج 5 مرتبہ سجدے کر کے اللہ تو ہمارا رب ہے, میں کہوں گا تو میرا بندہ. مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر بغیر سجدے کیے میرے پاس آ گیا, میدان معاشر میں کہے گا یا اللہ تو میرا, میں تیرا بندہ, یا اللہ میں تیرا بندہ. مجھے میری عزت کی قسم ہے تجھے میدان معاشر میں اتنا ذلیل کروں گا تو رب رب کہتا جائے گا, میں بندہ کہنے سے انکار کر دوں گا. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. 2 باتیں اس میں عرض کر کے جاؤں گا. میرے دوستوں, علماء کرام کیوں نہ ہو, مفتیان کرام کیوں نہ ہو, شیخ الحدیث کیوں نہ ہو, جلسے والی انتظامیہ کیوں نہ ہو, جمعیت والے کیوں نہ ہو, دوسری پارٹی والے کیوں نہ ہو, ذرا میری اس بات کو, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کی جماعت کوئی بھی ہو, جاؤ گھر جا کے یہ بات سوچنا, اب تھے کیا, ہمارا اعزاز کیا تھا, ہم کہاں کے گرے, ہمیں ہاتھ پکڑ کر نکالنے والا بھی کوئی نہیں.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ان آئے مبارکہ میں اللہ نبی کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک وقت ہے. سنا دوں ادھ کلاک ہے میرے پاس. درود شریف پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی قابل محترم ہے, ہر نبی ہمارا نبی ہے, لیکن سید الانبیاء نبیوں میں آخری نبی. ہمیں سب نبیوں پر ایمان لانا حضور کی ختم نبوت کے ساتھ. جتنے نبی دنیا میں آئے انہوں نے اپنا جو اللہ نے وقت مقرر کیا تھا گزارا. اعلان نبوت کے بعد جتنا وقت گزارا پھر آپ نبی دنیا سے تشریف لے گئے. ان کی نبوت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. ان پر جو کتاب اتری اس کے احکامات بھی ختم ہو گئے. جو نبوت کا کام کیا کرتے تھے ان کے جانے کے بعد وہ کام بھی ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بعد پیغمبر نبی دنیا میں آئے, کار نبوت بھی ساتھ آیا. نبی دنیا سے چلے گئے, کار نبوت بھی دنیا سے چلا گیا. نبی کے ہاتھوں اللہ نے جو معجزات کروائے, معجزہ کیا ہے؟ وہ کام ساری دنیا نہ کر سکے, اللہ نبی کے ہاتھ سے کروا دے, وہ معجزہ ہوتا ہے. اور معجزہ اعلان نبوت کے بعد ہوتا ہے. پتھر پہ عصا مارا, پانی نکل آیا, عصا ڈنڈا زمین پہ پھینکا, سانپ بن گیا. یہ اعلان نبوت. پہاڑی کی طرف انگلی کی, گابروں کی نکل آئی, اعلان نبوت. عیسیٰ علیہ السلام نے ایڑی رگڑی زمین سے زمزم نکلایا. یہ معجزہ عیسیٰ اسماعیل کا نہیں, جو نبوت کے بعد کام ہو وہ معجزہ ہوتا ہے. اور جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ سے ہو جائے اسے ہاتھ نبوت کہتے ہیں, اسے معجزہ نبوت نہیں کہتے ہیں. تو یہ چشمہ نکلا ایڑی سے ہی ہاتھ سے نبوت. نبی آتے رہے, کام ہوتا رہا, نبی دنیا سے گئے, معجزہ بھی ختم. خدا کا پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت کے بعد قال القیا یا موسیٰ, قال القیا یا موسیٰ. یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای, یہ ڈنڈا ہے. کیا کرتا ہے؟ اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہو سبحان اللہ. اچھا آتی ہے سبحان اللہ. چلو جزاک اللہ. میں نے کہا پٹری بس یہی آتا ہے, بلی کریے بلی کریے, تو سبحان اللہ بھی آتا ہے. یا تم اس پیر کے مرید تو نہیں؟ سنا دوں بات, بتاؤں بھائی. وہ پیر صاحب چلا گیا ایک بستی میں, اپنے پیر نہیں, ہمارے پیر الحمدللہ خبریلویوں کے دیوبندیوں کے بڑے اچھے پیر ہیں الحمدللہ. ایک دنیا دار پیسے بٹورنے والا پیر ایک گوٹ بیراڑی میں چلا گیا. سائیں آؤ جاؤ بہت کچھ, بڑی بھگت ہو رہی ہے. جیسے ہم کہیں چلے جاتے ہیں, حال ہمارا پوچھتا کوئی نہیں. سائیں چینی پڑھو, پانی پڑھو, سائیں سلاد پڑھ دو. سلاد پڑھتے پڑھتے تقریر بھول جاتی ہے کہ میں رات کو تقریر کیا کرنی ہے, اسی کام میں لگا. امت ہر کام میں سامنے ڈھونڈتی ہے نا. ورنہ کہ پیر صاحب
ہم آپ سے دعا کروانا چاہتے ہیں. پیر صاحب چلو ہاں بھائی کیا بات ہے؟ پیر صاحب دعا کرو ہمارے بارش نہیں ہے. جیسے ہمارے ذرا کہتے مطلب بارش کے لیے دعا کر دو. جو ایک ہمارے اختیار ہے ہم کر دیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کرے گا. پیر صاحب نے کہا ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ سبحانے پہلے بارش دیکھنا علاقے کے اندر. وہ جتنا بھی مرید آیا تھا نا ماشاءاللہ، اور تم نے دیکھا ہوگا ڈاکیاں چل رہی ہیں، ٹھیلے رکھ رکھے ہیں. سرکار کے دربار تک جب ڈاچی پہنچے گی تو تیرا صدقہ پہنچے گا نا، وہ تو پہلی حاضر من فضل ربی ہو جاتا ہے. ناراض تو نہیں ہو؟ کہنے لگے پیر صاحب بارش بھی ہوتی. انہوں نے کہا انشاءاللہ بے فکر ہو کے سو صبح بارش ہوگی. سارے مریدوں کو اکٹھا کیا. مریدوں کہاں جی کہ سنا یہ کہہ رہے ہیں بارش نہیں ہوتی. انہوں نے کہا صحیح انشاءاللہ بارش ہوگی. پیر صاحب کہنے لگے پھر ایسا کرو تو تمہارے پاس یہ بالٹیاں، یہ تسلے جس میں روٹی پانی جمع کرتے ہو نا، یہ سامنے نالا بہ رہا ہے. جب یہ مخلوق سو جائے گوٹ والے تو بھنڈے بھر بھر کے برتن بھر بھر کے چھڑکاؤ کر دو گلیوں کے. مریدوں نے ایسے ہی کر دیا، چھڑکاؤ ہو گیا. صبح مرید اٹھے، زائرین اٹھے، سائیں یہ کیسی بارش تھی جو گلیوں میں ہو کے چلے گئی، بدل گھروں میں نہیں برسا. انہوں نے کہا پیروں کی بارش ایسے ہی ہوتی ہے. دوسرے گوٹھ والوں کو پتہ لگا کرامت والا پیر آئے، کرامت والا پیر آئے. پہنچی بھی ہو ساری مخلوق ماشاء پیر پنجے گوٹھ میں ہلو، پنجے گوٹھ میں ہلو. سندھی صحیح گلا لے تو بھائی او سبحان اللہ. یا اللہ مجھے ہر زبان میں تیری مخلوق میں تقریر کرنے کی توفیق دے. میں آپ کو بتانے کی نہیں، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یا اللہ جب کاروبار کے لیے انگریزی سیکھ سکتے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے کے لیے ہندی بھی سیکھ سکتے ہیں. اور تم بھی اردو سیکھنے کی کوشش کرو. اچھا دوسرے گاؤں والے آگے سائیں چلو ہمارے ساتھ. سائیں چاہو انشاءاللہ تعالی بارش ہوندی، فکر نہ کر، تو نظر نہ کر. بس شام کو گوٹھ میں چلے گئے. دوسرے میں مخلوق اکٹھی ہو گئی. سائیں بھی ہاتھ اٹھائے گا بارش ہوگی. سائیں نے مجمع کے سامنے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے نا، جو مرید ساری رات پانی چھڑک چھڑک کے مر گئے، تھک گئے تھے. ایک ان میں سے دوڑ کے سائیں کے کان میں آنے کے آگے کہنے لگا سائیں یہ بارش کل میں رکھ لو، تیرے مرید رات بڑے تھک رہے ہیں. تو لگ رہا تم بھی تھک گئے ہو، تم میرے مرید نہیں، یہ پچھلے والے کے مرید. بولنا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ بنا کر کے نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان قرآن، شان اولیاء اللہ، جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولا فضل الرحمان. خوشو درود شریف پڑھو. موسیٰ علیہ السلام اس ڈنڈے سے کیا کرتا ہے؟ اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. ڈنڈا پکڑ کے چلتا ہوں، جانوروں کو ریور چڑھاتا ہوں، درخت سے پتے جھاڑ جھاڑ کے ان کی تک روزی کرے اور دوسرے کاموں میں کام آتا ہے. موسیٰ اسے زمین پہ پھینک، اور موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ پھینکا، وہ ڈنڈا اژدہا بن گیا. پھر اور کے جادوگروں نے جو رسیاں پھینکی سانپ بن گئے. وہ اژدہا وہ ڈنڈا سارے سانپوں کے ایک لقمے میں لے کے ہڑپ کر گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، بار بار اپنے ہاتھ کو رگڑنے لگے. الہی اتنا بڑا اژدہا میرے پکڑ کا تھا. فرمایا موسیٰ دوبارہ پکڑ. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. فرمایا قالوا لا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. اے موسیٰ پکڑ لے، جو ڈنڈے کا سانپ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ سانپ کا ڈنڈا بنا سکتا ہے. یہ معجزہ کس کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے. موسیٰ کی نبوت ختم، نبی کو ماننے والے دنیا سے.
تو رہتا ہی تو رات کے حکام ختم وہ ڈنڈا آج استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے سارا سندھ سارا بلوچستان سارا پنجاب اس ڈنڈے کو ہاتھ میں پکڑ کر لاکھوں دفعہ درود شریف پڑھ کر کروڑوں دفعہ پورا قرآن کا ختم کر کے پھونک مار کے وہ ڈنڈا زمین پر پھینک کے اللہ کی قسم خدا نہ چاہے تو سانپ نہیں مر سکتا کیونکہ ہاتھ جس کا لگا وہ دنیا سے نبی چلا گیا چیز موجود ہے لیکن ہاتھ کے ساتھ موجودہ بھی دنیا سے چلا گیا حضرت صالح علیہ السلام نے اوپ پہاڑ کی طرف انگلی کا اشارہ کیا گابل اونٹنی پہاڑ میں سے نکل آئی پہاڑ آج موجود ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی سخی سرور شہباز قلندر بھی میرا عزیزو عبداللہ شاہ صحابی بھی سارے کے سارے پنجاب والوں سندھ والوں بلوچستان والے سرحد والے سارے غوث کتب ابدال اس پہاڑی کی طرف انگلی کے اشارے سے کیا ہاتھوں کے اشارے کرتے خدا کی قسم اونٹنی تو دور کی بات ہے مچھر کا پنی بنا کر دے نبی دنیا سے گیا نبی کا معجزہ بھی دنیا سے گیا باری آمنہ کے لال کی آئی مکے کے در یتیم کی آئی دو معجزے بتا کر کے بعد کیوں ختم کروں اگر یہ سننے کے بعد بھی امت توبہ نہ کرے پھر اللہ ہی آ بھی جائے اچھا یہ بتاؤ اسٹیج والے دائیں والے بائیں والے زمزم کس نے پیا ہے زمزم کا پانی جو حاجی یومنا کر کے سب نے اسٹیج والوں میں بھی آپ نے بھی سب نے زمزم پیا واللہ آپ نے بھی زمزم پیا عمرۃ القضاء کے موقع پر میرا نبی مکے میں آئے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑے ہو گئے اسماعیل علیہ السلام کا یہ معجزہ نہیں رہا سے نبوت ہے اعلان نبوت سے پہلے ایڑی زمین سے رگڑی پیاس لگی خدا کے پیغمبر کو پتہ نہیں ایڑی کیوں رگڑ رہا ہوں ماں ایڑی رگڑتے دیکھا بچے کو ماں نے رونا شروع کیا رحمت کا کلیجہ پھٹ گیا ماں روئی اسماعیل کی ایڑی رگڑی گئی ماں کے رونے سے اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا زمزم کا کنواں نکل آیا ایک عرصے تک زمزم کا کنواں موجود تھا اسماعیل علیہ السلام آئے اعلان نبوت فرمایا کنواں موجود دنیا سے گئے کنواں موجود کچھ عرصے کے بعد وہ کنواں بھی ختم کنویں کا پانی بھی ختم حتیٰ کہ اس کنویں کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا مدنی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب کو خواب آیا تو فرمایا حرم میں چلے جاؤ شہر کعبہ میں چلے جاؤ کعبہ بیٹھا ہوگا وہ اپنی چونچ کو زمین پہ مار رہا ہوگا اے عبد المطلب اے نبی کے دادا کدال پکڑ کر کسی پکڑ کر پھاوڑا پکڑ کر اس زمین کی کھدائی کرنا زمزم کا کنواں نکل آئے گا اگلے دن حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اسی جگہ پہنچے کعبہ ڈھونگ مار رہا تھا آپ نے اس جگہ پر کدال لگائی زمزم کا پانی باہر نکل آیا نکلا ایڑی اسماعیل کی رگڑی گئی پانی نکلا یہ راز نبوت ہے جس کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے عصا کی نسبت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑی کی نسبت صالح علیہ السلام کے ساتھ اس کنویں کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اب میرے عزیزوں نشاندہی ہو گئی کنواں نکل آیا اتنے میں حضور کی تشریف آوری ہو گئی اعلان نبوت فرمایا اب کیا بڑی تھی کہ حضور دنیا سے چلے گئے تو کنواں بھی ختم ہو جائے گا زمزم کا پانی ختم ہو جائے گا عمرۃ القضاء کے موقع پر آپ آئے زمزم کے کنارے پہ کھڑے ہو کے جھانکنے لگ گئے فرمایا میرا چچا ابا جی میرا بھتیجا کملی والے رسی کھینچ کے ڈول تو پانی کا اوپر کرنا چچے نے پانی کا ڈول اوپر کیا میرے نبی نے پورا ڈول اٹھایا اپنے منہ کے قریب کر لیا اور ڈول میں سے پانی اپنے منہ میں لے لیا یہاں تک کہ
گرارے تک گلے تک آ گیا یا نرم ہڈی تک آ گیا. پھر نبی پاک نے پانی منہ میں گھمایا, غرارہ کیا, غرارہ کرنے کے بعد پانی اسی ڈول میں ڈال دیا. فرمایا چچا اسی کنویں میں پانی ڈال دو. پھر صحابہ کی طرف منہ کیا, فرمایا ایڑی اسماعیل کی رگڑی گئی. نسبت کنویں کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور لوگوں اس نسبت ایڑی کے ساتھ ہی کنویں کا پانی بھی ختم ہو, کنواں بھی ختم ہو گیا. اب نسبت اس کی اسماعیل کے ایڑی کے ساتھ نہیں ہوئی, محمد کے منہ کے ساتھ ہو گئی. اللہ کی عزت کی قسم قیامت کی صبح تک جس طرح میری نبوت قائم رہے گی, زمزم کا پانی بھی ویسے موجود رہے گا. نہ اس کا پانی بدبودار ہوگا, نہ اس کے پانی کا ذائقہ خراب ہوگا. اس سال بھی 50 لاکھ حاجی پانی پی کے بھی آیا, پانی لے کے بھی آیا. ان کے برتن تو ختم ہو گئے, زمزم کے پانی میں قطرہ برابر کمی نہیں آئی ہے. پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا, او لوگو تم میرے درمیان موجود ہو, تم نے میرا اترا پہنا بھی, میرا بچا ہوا کھایا بھی, میرا بچا پانی پیا بھی. 1400 سال کے بعد عبدالعزیز صدیقی ملک الرحمان بھائی یوسف عبدالقادر کی دعوت پر علاقے میں پڑھنی میں جائے گا اور وہاں کے لوگوں کو خوشخبری سنا دینا. جو مسلمان کلمہ پڑھنے والا چاہتا ہو وہ میرے نبی و اپنے نبی کا جھوٹا پیے, اسے چاہیے کہیں سے زمزم کا پانی کسی ہاتھی سے منگوا لے, 3 گھونٹ زمزم کے پی لے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اسے زمزم کا ثواب بھی مل جائے گا اور زمزم پینے کی برکت سے میں محمد کے منہ کا جھوٹا بھی نصیب ہو جائے گا. فرمایا میرا نبی تو دنیا سے چلا گیا, تیرا اعلان نبوت بھی قیامت تک رہے گا اور تیرا معجزہ نبوت بھی قیامت کی صبح تک باقی رہے گا. جتنے یہاں بیٹھے ہو جلسے کی مبارک میں تمہیں بعد میں دوں گا. تم نے میرے نبی کا, میں نے تو آج بھی نبی کا جھوٹا پیا, میں نے تو آج بھی صبح زمزم پیا, اجوا کھجور کھائی. اور لوگوں جتنے مبارک بات کے مستحق ہو تم بھی اور میں بھی, ہم نے پتہ نہیں صدقہ ہم کھایا نہیں کھایا, لیکن مدینے سے مکے سے جو زمزم آیا نبی کے منہ سے لگ کے آیا. نبی کا جھوٹا تم نے بھی پیا, نبی کا جھوٹا میں نے بھی پیا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, جمعیت علماء اسلام. اچھا ایک بات بتاؤ, دوسرا معجزہ بتاؤ. یہ باؤنڈری ہے, یہ جناب کا عیدگاہ, اس میں کتنا آدمی آتا ہے؟ 10,000 15,000, اس سے زیادہ سے زیادہ. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جگہ بڑی کرنی پڑے گی. 15,000 کی جگہ ہے, جب 25,000 ہو گیا تو دیواریں ٹوٹیں گی, جگہ بڑی ہوگی نا, فرنٹ سے ہو دائیں سے ہوگی, جگہ کھولنی پڑے گی. اگر ابھی 15,000 موجود ہے, یا ادھر اتاق بن جائے, یا باتھ روم بن جائے, یا وضو خانہ بن جائے, یا ڈیرا بن جائے, تو 15,000 کی جگہ 13,000 آئے گا, 2,000 کی گنجائش اور ختم ہو جائے گا, تو تعمیر ہوتا. حضور علیہ السلام نے آخری حق فرمایا, مدینے میں اعلان ہوا جس کے پاس سواری ہے حج کرنا چاہے تیاری کرو, حضور کے ساتھ حج ہے. شام تک مسجد نبوی میں میرے عزیزوں حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے والوں کی تعداد 3,000 ہو گئی. میرا نبی جب حج کرنے کے لیے مدینہ پاک سے نکلے 3,000 بیارے علی پر پہنچے. جہاں جی عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکے جاتے احرام باندھتے ہیں, میرا نبی جب وہاں پہنچا گاؤں سے, چکوک سے, گوٹ بیراڑی سے لوگ آ گئے. حاجیوں کی تعداد 12,000 ہو گئی. راستے میں چلتے گئے, گوٹ بیراڑی سے حاجی ملتے رہے. جب آپ مکے پاک میں پہنچے تو حاجیوں کی تعداد 70,000 ہو گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر, بس آخری بار, حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو 70,000 کی بجائے حاجیوں کی تعداد 1,00,000 سے اوپر ہو گئی. ایک خطبہ جگہ اٹھنے پر, ایک خطبہ قصبہ اٹھنے پر,
جو 11 ذی الحج کو خطبہ تھا وہ جگہ اونٹنی پر، 2، 9 اور 10 ذی الحجہ کو جو خطبے دیے وہ قصبہ اونٹنی پر، ہاتھ کے اندر عصا، انگلی کا اشارہ۔ اور لوگوں وقوف عرفات، زور کی نماز سے پہلے جو حاجی یہاں کے بیٹھ گیا، حج کا سب سے بڑا رکن اس کا پورا ہو گیا، اس کا حج ہو گیا، 2 منٹ پہلے آیا، زوال سے پہلے یہاں بیٹھنا ہے۔ پھر آپ نے یوں کر کے اشارہ، یہ عرفات کی جگہ، اس کا تعین، اتنے میں جبرائیل آ گئے، کملی والے آج تیرے صحابہ سے پورا عرفات کا میدان بھرا پڑا ہے۔ کملی والے اس حالت میں احرام کی چادروں میں اللہ تیرے یاروں کو دیکھ کر، ابو بکر تیرے یاروں کو دیکھ کر اللہ بڑا خوش ہو رہا ہے۔ پھر سواری پر اعلان کیا، عمر 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 لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عمر، سارے صحابہ پر اللہ فخر کر رہا ہے اور تیرے پر تو اللہ زیادہ ہی فخر کر رہا ہے۔ جبرائیل کہہ رہے اتنا حاجی جمع، پیر رکھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں جو نیم کے درخت لگے تھے چھاؤں کے لیے، وہ بھی کوئی نہیں۔ مسجد نمرہ بھی اتنی بڑی کوئی نہیں۔ جب میرے نبی نے حج کا خطبہ دیا، مسجد نمرہ بنی ہوئی، وہاں مسجد نمرہ بھی کوئی نہیں۔ وہاں عارضی طور پر استنجے خانے، وضو خانے بھی اس وقت کوئی نہیں۔ وہاں شاہی محل جو اب موجود ہے پہلے کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں، مکتب جو عارضی طور پہ کمرے جا 3 دن حاجی رہتا ہے وہ بھی کوئی نہیں۔ 1450 سال کے بعد مکتب بھی بن گئے، باتھ روم بھی بن گئے، میرے عزیزوں درخت بھی لگ گئے، شاہی محل بھی بن گیا۔ چاہیے گیا تھا اتنی عمارت، اتنی جگہ رک گئی، جہاں 1 لاکھ حاجی جمع ہوا، وہاں میرے عزیزوں 70,000 آ جاتا تو جگہ بھر جاتی۔ 1450 سال بعد میرے عزیزوں جب میرے نبی نے حج کیا اور نبوت والی زبان سے اعلان فرمایا کہ پورا عرفات کا میدان بھر گیا، اس وقت 1 لاکھ حاجی تھا۔ 1450 سال کے بعد اسی جگہ پر 50 لاکھ حاجی جا کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا محمد تو دنیا سے چلا گیا، تیرا معجزہ بھی زندہ رکھا اور تیری انگلی کا اشارہ بھی قیامت کے صبح تک زندہ رکھا۔ ہر نبی آ کے جانے کے لیے آیا، لیکن میرا نبی آ کے جانے کے لیے نہیں آیا۔ نہ میرے نبی کا وقت ختم ہوا، نہ میرے نبی کا زمانہ ختم ہوا، نہ میرے نبی پر اتری کتاب ختم ہوئی، نہ میرے نبی پر اترے احکامات ختم ہوئے۔ شریعت بھی وہ، احکامات بھی وہ، نبوت بھی وہ، عقیدہ توحید بھی وہ، کتاب بھی وہ، زبان بھی وہ، طرز بھی وہ، حفاظت بھی وہ، لیکن میرا عزیزوں پڑھنے والے بدل گئے۔ پہلے وہ لوگ اس دھرتی پر آئے جنہوں نے سب کچھ اس پر قربان کر دیا، اس وقت وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی پر ان چیزوں کو قربان کر دیا۔ بتاؤ تمہارے اور ان کے درمیان کتنا فرق ہو گیا۔ قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے جائیں گے تو یہ لوگ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا یہ درمیان میں کھڑے ہو کے تجھے مجھے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اللہ والے اپنے دین کے لیے قربانیاں دی۔ اللہ نے عالم کے اندر دین پھیلا دیا اور تم نے دین کے اندر اتنی رکاوٹیں پیدا کی کہ تمہیں دیکھ کر کوئی مسلمان کہنے کو تیار نہیں تھا۔ بتاؤ تم نے اتنا، اس کا جواب کون دے گا؟ میرے عزیزوں یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ دکاندار بعد میں، کاروبار بعد میں، زمین بعد میں، کوٹھی کا بنگلہ کار بعد میں، سب سے پہلے اللہ کے بندے بنو۔ سب سے پہلے رسول پاک جناب سب کو محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
سچے امتی بن جاؤ. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے. اللہ بھلا کرے قائد طبیعت کا جس نے سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا. دنیا کی باتوں کی، دنیا کی لاؤ لپیٹ کی کوئی پرواہ نہ کی. پروردگار عالم کی طرف سے آسمان سے تائید نازل ہوئی. اللہ کا قرآن گواہ بن کے کہہ رہا ہے جس طرح بدر والوں میں خدا کی تائید آئی تھی، آج اللہ والوں پر بھی ویسی تائید آ سکتی ہے. بس فرق یہ ہے ان جیسے چل کے دکھا دو، ان کی طرف چل کے دکھا دو. آج سارا مجمع میرے ساتھ اللہ کے دربار میں یہ وعدہ عہد کر لے انشاءاللہ پہلے خدا کے بندے بنیں گے، پھر نبی کے امتی بنیں گے، پھر دوسرے کام بعد میں کریں گے. کہہ دو عقیدہ توحید پر جمے رہیں گے، گردن کٹ جائے پرواہ کوئی نہیں. ختم نبوت کا پرچار کریں گے، ختم نبوت کی پگڑی کے موت تک انشاءاللہ چوکیدار بنیں گے. تاجدار ختم نبوت، کوئی آواز نہیں. تاجدار ختم نبوت، دونا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. بس اسی گفتگو کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں. میرے دوستو اتنا خیال کیا کرو کہ اس امت کو نبی کا جھوٹا بھی مل رہا ہے، اس امت کو نبی کا دیدار بھی مل رہا ہے. میں انشاءاللہ کبھی زندگی دی حضور کا دیدار بتاؤں گا. صرف 1400 سال پہلے دیدار نہیں ہوا، دیدار آج بھی حضور کا ہو رہا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب امت نبی کا روزہ لے کے آتی ہے. من زار قبری بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی. جس نے میرے جانے کے بعد میرا روزہ دیکھا ایسا ہے کہ اسے میں محمد کا چہرہ دیکھ لیا ہے. یہ امت کو چہرے کا دیدار بھی ملا، اس امت کو جھوٹا پینے کا شرف ملا. گناہوں سے پاک زندگی گزارو. اللہ علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.